کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء، یہ محفل سجتی ہے جس میں علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں اور جو ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ موضوع کیا ہے وہ ضرور بتاؤں گا۔ الجبار، اسماء الحسنہ سے ہم فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بگڑے کام بنانے والا، جو شخص اس کو صبح و شام اپنے اوراد و وظائف میں شامل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے اسے محفوظ فرماتا ہے اور افطرا پردازوں کی افطرا پردازی سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، آج جو موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ جہاں دیگر ہمارے میڈیمز ہیں وہاں سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ مؤثر اور ایسا جانا پہچانا جانے لگا ہے کہ اس کے بارے میں اب کوئی بات کریں تو 4 سال کا بچہ بھی بات کرنا شروع کر دے گا، تو 80 سال کا ایک شخص بھی، بزرگ بھی اس پر بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی قید و بند عمر کی نہیں ہے، اس میں اویئرنیس کی ہے کہ جناب ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج بات کریں گے، بہت اہم موضوع ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماشاء اللہ۔ اور یہ 4 نوجوان خوش الہان، ثنا خان، ثقلین رشید، دانیال شیخ، تصدق رسول، علی شبیر، چاروں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتداً قبلہ مفتی صاحب سے ہم آغاز کیا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی پہلو کیا کیا ہیں، ذرا اس حوالے سے کچھ آگہی فراہم ہو جائے تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات ایک چیز جو ہے وہ بنفسی ہی کوئی مثبت یا منفی پہلو نہیں رکھتی ہے، بلکہ استعمال اس کا رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا ہوا کہ لوگ اس سے وابستہ ہوئے، کسی نے اس کو پازیٹیو یوز کیا اور کسی نے نیگیٹیو یوز کیا۔ پازیٹیو یوزز کے اندر اس میں آپ دیکھیں علم اور معلومات بے شمار حاصل ہوئیں۔ اور اگر کسی کو کسی دوا کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے ہوں، وہ ایک کلک کریں آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ غذا کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ یہ میرے لیے مثلاً ایک شخص شوگر پیشنٹ ہے، کون سا پھل میرے لیے فائدہ مند ہے، آپ کلک کریں آپ کو بہترین آرٹیکل ملیں گے، اس طرح ویڈیوز وغیرہ مل جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی نے گھر پہ بیٹھ کر یوگا کرنی ہے، دیگر ایکسرسائزز کرنی ہے، ورک آؤٹ کے لیے آپ کو جانا ہے، آپ دیکھیں ڈائٹ پلانس پورے کے پورے پڑے ہوئے ہیں، بہترین قسم کی علم اور معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا، حلال رزق کے ذرائع حاصل ہوئے، بزنس وسیع ہوا، کیونکہ پہلے آپ دیکھیں تجارت کرتے تھے تو کئی مہینوں کا سفر طے کر کے پھر بھی مخصوص افراد تک۔ اب یہ پورا ورلڈ ایک گلوبل ولیج سا بن گیا ہے، آپ سوشل میڈیا پر جائیں آپ کو ارننگ کے بے شمار ذرائع فنگر ٹپس پہ آ گئے۔ جی ہاں، اور اسی طرح جاب کہ گھر بیٹھ کر ہماری بچیاں بعض اوقات بہت آرام سے ارننگ کر رہی ہیں کہ آن لائن جاب وہ کر لیتی ہیں اور ان کو گھر بیٹھے کام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ مختلف ذرائع سے حلال ارننگ بھی پاسبل ہے کہ بچے کورسز وغیرہ کرنے کے بعد اچھا پیسہ کما رہے ہیں۔ ابھی ایک ویلفیئر ادارے کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، انہیں کے پاس آئی ٹی کے کورسز کیے تھے، وہ بچہ بتا رہا تھا میں پر منتھ 5 لاکھ روپے گھر بیٹھے کما لیتا ہوں، اور ایج کتنی تھی؟ اونلی 13 ایئر، 13 سال کا 13 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میں ہر مہینے 5 لاکھ کما لیتا ہوں، اور ابھی انیشیل اسٹیج پر ہے، آگے چل کر کتنا ہوگا۔ تو ایک طیب اور حلال رزق کے ذرائع بھی اس کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ رابطہ آسان ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے تو رابطہ کرنا مشکل تھا، اس میں آپ مذہبی شخصیات بھی ہیں، اس میں دیگر سیاسی شخصیات ہیں، دیگر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، اور پھر اس کا جیسے اب ایک آدمی باہر گیا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں لاہور پڑھنے کے لیے گیا تو ہمارے پاس ٹائم موبائل بھی نہیں تھا، تو اونلی تھرسڈے جو ہے وہ پی سی او سے میں کال کرتا تھا امی کو، وہ بھی لائن میں لگ کر، کیونکہ اتنے سارے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ حسرت ہی رہتی تھی بعض اوقات تو کہ وہ اتنی مختصر سی بات وہ کٹ کر دیا کرتا تھا، جی پیچھے لائن لگی ہوئی ہے۔ ڈائل والا فون ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا ایزی ہو گیا ہے، اگر کوئی باہر ہے تو ویڈیو چیٹ، آڈیو چیٹ بڑے ایزیلی وہ کر لیتا ہے، تو یہ بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور اس طرح دین کے معاملے میں تبلیغ دین اگر آپ دیکھیں کہ لوگ پہلے بڑے بڑے علماء تک صرف نام ہی سنتے تھے اور رسائی نہیں تھی، اب ہر عالم تک آپ کی رسائی ہے، آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں، آپ تربیتی بیان سن سکتے ہیں، تو یہ اس کے پازیٹیو چیزیں ہیں۔ جو ہے نیگیٹو میں جو ہے نا، پہلا جو اس کا نقصان ہے وہ ہے فحاشی کا عام ہونا، کہ سوشل میڈیا نے ذہنوں کو گندا کر دیا، اور
اس پر جانے والے اکثر نوجوانوں کی مثال ایسی ہے جس نے ڈرائیونگ نہ سیکھی ہو اور اس کو اسپورٹس کار دے کر M9 پہ چھوڑ دیا جائے کہ بیٹا چلا تو زبردست قسم کا، یا بلکہ وہ صحیح ہے یہ کریں کہ کراچی کے روڈوں پہ چھوڑ دیا جائے جہاں ہر طرف کیڑے مکوڑوں کی طرح چیزیں نکل کر آ رہی ہوں تو وہ تو تباہی کرے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ نوجوان وہاں پر گئے، اگر گھر میں ایک مذہبی ماحول تھا اس کی خواہشات دبی ہوئی تھیں، چاہے وہ خوف کی وجہ سے تھیں یا دیگر معاملات کی، لیکن اب کیا ہے ایک بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہوتا ہے، پورے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا وہ کر رہا ہے یوں ہے، گھر والے سمجھتے ہیں شاید وہ قرات وغیرہ سن رہا ہے اور ٹیڑھی آنکھوں سے ہر گندا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بالکل ایزی ہو گیا ہے، اس میں گندی ویڈیوز دیگر چیزیں۔ ایسے سے ہمارے پاس کیسز آئے رئیس بھائی کہ اپنی محارم کے ساتھ زنا کر رہے ہیں لوگ، سگی بہن کے ساتھ زنا، خالہ کے ساتھ زنا، ساس کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فحاشی، باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے اپنے محارم کے ساتھ زنا کی۔ تو جو نوجوان سوشل میڈیا پہ جا کے اور اس کی تربیت نہیں ہے تو یوں ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا بری صحبت، پہلے ایک ماحول تھا قریبی تھا، اب جب فیس بک پر گئے دوستیاں شروع ہوئیں، ہر قسم کے لوگ ملے، وہ اپنی گندی ذہنیت منتقل کرتے ہیں۔ ہماری ایسی ایسی بچیاں جو بڑے شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جب وہ سوشل میڈیا پہ گئیں، ہر بچی کے بارے میں تو ایسا نہیں کہہ رہا میں، لیکن جو ہمیں کیسز آئے ہمارے سامنے کہ انہوں نے اس بچی کے اندر سے حیا اور شرم کا مادہ نکال لیا، فیک آئی ڈیز اس میں، اور فیک آئی ڈیز کے ذریعے اور دیگر کے ترغیب دینا۔ اب جیسے آپ ہیں شریف آدمی ہیں تو کوئی آپ کو کہے یار تم لڑکی تو نہیں پیدا ہوا یہ بتاؤ، آپ نے کہا یار یہ مردانگی کو چیلنج کر دیا، صحیح بات، آپ کود گئے میدان میں فوراً، پھر اس کے اوپر شروع، وہ پہلے والا بھی گیا اور دوسرا بھی گیا، پتہ چلا ریز بھائی سینٹرل جیل میں پہنچ گئے۔ تیسرا جو ہے وہ پرائیویسی ختم ہو گئی حضرت ہماری، ہمارا تمام تر ڈیٹا کسی اور کے پاس ہے، بالکل، وہ جب چاہیں ہماری ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، ہم چاہے کتنے ہی اس کے اندر لاک وغیرہ لگائیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ بہت سی لوگوں کے پاس سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، ڈارک ویب پہ آپ چلے جائیں نہیں، مطلب ویسی معلومات حاصل کریں کس طریقے سے آپ کا ڈیٹا کسی کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کرائم بہت آسان ہو گیا ہے، ہیکنگ دیکھیں آپ، بلیک میلنگ دیکھیں، پورے مطلب کرپٹو کرنسی کے اندر آپ دیکھ لیں، اڑا کے لے گئے، بینک کے اکاؤنٹ آپ کے خالی کر دیے، ایسے ایسے اسکیم آ گئے ہیں سامنے اور کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اسی سوشل میڈیا کے اوپر آئیڈیاز بھی حاصل ہوتے ہیں، سب چیزیں، اور یہ سب ہو گئی۔ اور لاسٹ یہ ہے کہ گمراہی اور نقص عام ہوا ہے حضرت، ہر شخص آج جو تھا نتو پتو پان کھانے والا فٹ پاتھ پہ، وہ اس نے ایک ٹوپی سر پہ رکھی، تھوڑی سی داڑھی بڑھائی اور اپنے ساتھ علامہ مفتی نتو پتو فلاں، اور وہ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے شروع ہو گیا، وہ ایک ہاتھ میں قرآن لی، ایک ہاتھ میں حدیث لی، مجھ سے سیکھ لو۔ پورے 1500 سال کے ہمارے اکابرین کو فاسق، فاجر، جہنمی اور نامعلوم کیا کیا قرار دینا شروع ہو گئے۔ ہمارے ینگسٹر جو بیچارے نہ گھر سے علم حاصل کرتے ہیں نہ کچھ، وہ گمراہ ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ ان میں حق کون کہہ رہا ہے، نہ حق کون کہہ رہا ہے، نہ دلیل کی قوت اور ذوف کا بچوں کو پتہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے قرآن میں یہ ہے، اب بچوں کو یہ نہیں پتا کہ واقعی قرآن میں ہے کہ نہیں، اور اس قرآن تک رسائی ہم حاصل کر کے اس کو چیک کر سکیں کہ یہ واقعی جو کہہ رہا ہے صحیح ہے وہ نہیں ہے۔ بس بھئی یہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے، کوئی بھی پوسٹ بنا لی اس کے اندر نیچے بخاری لکھ دیا، حالانکہ کبھی بخاری کے اندر حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ اس سے بہت زیادہ گمراہی پھیلی اور ہمارے ینگسٹر جو ہیں تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ علماء حقہ کو چھوڑ کر علماء غیر حقہ کی طرف بڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ان تمام امور پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو، پبلک کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کا شعور بیدار کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم لاکھ میں سے چند ہزار کو بچانے میں کامیاب ہوں۔ بہت اچھی، بڑی بنیادی باتیں، مثبت اور منفی اس کے پہلو جو ہیں اس پر مفتی صاحب نے توجہ فرمائی اور آپ کو آگاہ کیا۔ عام طور پہ والدین کی کوشش ہوتی ہے بہترین سے بہترین موبائل جو ہے بچے کے ہاتھ میں دے دیا جائے، زیادہ سے زیادہ ایپس ہوں اس میں، بہت زیادہ اس کو بہت ذرائع ہوں اس کو ہر چیز استعمال کرنے کی، لیکن اس کے ذرائع کتنے منفی اور مثبت ہے پہلو وہ پیش نظر نہیں ہے، جس کے سبب جو خرابیاں مفتی صاحب نے بیان فرمائیں۔ اچھا، اس کے جو مثبت اور منفی جو استعمال ہے اس پر حکم شرع کیا ہے؟ اگر یہ جان لیں اس مرحلے پر تو بہت اچھا ہوگا۔ علامہ لیاقت حسین صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رئیس بھائی۔ قبلہ محترم مفتی اکمل صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر اور تمام چیزوں پر اور بہت اچھی رہنمائی کی نوجوانوں کی۔ دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ فی نفسی فی ذاتی کوئی چیز بری نہیں ہوتی۔ اب چھری ہے، اس سے آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں، اس سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی پیٹ میں مار سکتے ہیں۔ بندوق ہے،
اس بندوق کے ذریعے جو ہے آپ اپنے وطن کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اسی بندوق کو لے کے آپ کسی کو لوٹنے کے لیے نکل پڑیں. بالکل ایسے. تو یہ اس کے استعمال پر ہے. سوشل میڈیا پر آپ ڈائریکٹ کوئی حکم نہیں لگا سکتے, اس کے استعمال پر ہے. اسی کے ذریعے آپ دین کی ترویج و ارشاد کا کام بھی لے سکتے ہیں. جیسے ہمارے اپنے یہ خطابات ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر جاتی ہیں, علماء جمعۃ المبارک کے خطبات کو ڈال رہے ہیں, اور جیسے مصعب نے فرمایا کہ ایک ایکسس ایزی ہو گیا. لیکن اسی طرح اس پر جو فحاشی اور جو عریانی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی. رئیس بھائی آپ کو یاد ہے 80 اور 90 کے زمانے کے اندر نیا جب ٹی وی آیا تھا تو انٹینا چھت پہ چڑھ کے اس کو صحیح کرتے تھے, اور سینمے کے لیے ٹکٹیں لے کر لوگ کھڑے ہوتے تھے لائن کے اندر. پھر گلی کے نکڑ پر آئی VCR آئے تو لوگ چادر کے اندر چھپڑ میں ڈال کے لے کے آیا کرتے تھے. اب ہر ایک کے اپنے ہاتھ کے اندر ٹی وی آ گیا, VCR آ گیا, سینما آ گیا, بلکہ اس سے بھی آگے کی بہت دنیا. آگے نکل گئی دنیا. اور جو مرضی دیکھیں جیسے مرضی کریں اور اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے. یہاں تک ہو گیا کہ بچے اپنے والدین کو بھی جو ہے اس کا پاسورڈ دینا پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ ہماری پرائیویسی ہے, یہ ہماری پرسنل لائف ہے, ہمارا موبائل ہے, ہماری زندگی ہے, ہم کیوں دیں. کوڈ لگا دیا جاتا ہے, کوڈ لگا کے اپنے پاس انہوں نے رکھا ہوا ہے, ہم جو دیکھیں. تو اس سے اتنی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں, اور اس سے فحاشی اور عریانی کا ایک اتنا بڑا سیلاب اور اتنا بڑا دروازہ کھلا ہے یہ جو 15-20 سال گزرے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیت کریمہ یہی کوڈ کروں گا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو فحاشی کو اور عریانی کو مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ہاتھ دبانا ہے نا بس. آپ کی کاؤنٹنگ اور ٹپس کے اوپر جو ہے شیئر ہے, لائک ہے, فلاں ہے, آپ کا یہ چلا جائے گا, لیکن یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ ہو گیا. جہاں جہاں جاتا رہے گا, جو جو دیکھتا رہے گا, اسی طرح آپ نیکی کی بات کو پھیلائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ اس کا استعمال ہم نے بہت زیادہ کر دیا. دوسرا یہ ہوا کہ بچوں کے جو سکرین ٹائم تھے اس کی وجہ سے آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ان کے برین کے اندر اتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, کینسر پیدا ہو رہے ہیں. سکرین ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, ان کی آنکھیں جو ہیں ان کے آنکھوں پر بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں, اور بچوں کی جو میموری ہے اور بچوں کی جو یادداشت اور دوسری چیزیں وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. اس کے زیادہ سے زیادہ تو سارا مغرب بھی کوشش کر رہا ہے اس وقت, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کوشش کی ہے کہ ہم بچوں کے کسی طرح سکرین ٹائم کم کر دیں. لیکن وہ تو چلو پھر بھی تھوڑا کم کر رہے جنہوں نے پیدا کیا تھا. ہمارے یہاں پر تصور و گمان نہیں ہو رہا, سکرین ٹائم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو صحت کے اعتبار سے دیکھیں, دین کے اعتبار سے دیکھیں, فحاشی اور عریانی کے پھیلنے کے اعتبار سے دیکھیں, تو ہم نے اس کو جو ہے منفی زیادہ استعمال کیا. مفتی صاحب نے جیسے ذکر فرمایا بڑا خوبصورت کہ آپ چاہیں تو گھر بیٹھ کر اس سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اس سے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو PUBG گیموں کے لیے اور یہ سارے کے سارے فحاشی اور عریانی کے لیے. بچوں نے کتنے سوسائڈ کر لیے ہیں بھائی. یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ خودکشی کے واقعات سوسائٹی کے اندر بڑھ گئے, معاملات بڑھ گئے. اس کے بعد بچیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے, نہیں کہنا چاہیے, بچیوں کے جو گھر سے بھاگنے کے واقعات ہیں اس کے ریشو یہ 10-15 سال کے اندر دیکھیں بہت ہی زیادہ بڑھ گئے. اس کے اندر اس سوشل میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں, کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں یہ علماء ہر چیز پر ریسٹرکشن لگاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ ہماری ترقیوں کو روک رہے ہیں. کبھی بھی ہم نے ترقیوں کو نہیں روکا, ہم تو خود یوز کرتے ہیں ساری چیزیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو مادر پدر آزاد نہ کریں. یہ ہماری پوری جنریشن تباہ ہو رہی ہے, یہ ہماری پوری نسل تباہ ہو رہی ہے. اور ان کے اندر کوئی اسی سوشل میڈیا پر آپ یقین کریں ایسی سائٹس بنی ہوئی ہیں کہ ہمارے بچوں نے, ایک والد میرے پاس آیا اور کہنے لگا علامہ صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بولا کہ وہ بس بیٹھا رہتا تھا نیٹ کے اوپر اور کرتے کرتے جو ہے وہ عیسائی ہو گیا, مسلمان. استغفر اللہ. یہ ریل آپ کو کیس بتا رہا ہوں. تو صورتحال یہاں تک بن گئی ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے سائڈز کے کون چلا رہا ہے. اچھا, ارتداد کی طرف بھی بہت لوگ جا رہے ہیں, ارتداد کی طرف بھی بہت لوگ جا رہے ہیں, بہت ارتداد کی طرف, بہت تیزی سے, بہت زیادہ جو ہے بچے جو ہے ارتداد کی طرف گئے, بے دینی کی طرف گئے. میں نے کہا نا کہ مذہب کو چھوڑ کر یہ ساری. اچھا یہ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ ان سائٹس کے پیچھے ہے کون ہے. یہ جو آپ کی آئی ڈی ہے فلاں کے نام ہے, اس آئی ڈی کے پیچھے ہے کون ہے, کون بندہ کر رہا ہے. تو پیچھے ایک پوری دنیا ہے, مافیاز ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نشے کے کاروبار بھی اسی کے ذریعے بہت زیادہ بڑھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے پوری گیم بنا کے
پورے گروپ بنا کے اور ان کو نشے کے اندر لگا دیا، ان کی زندگیاں تباہ کر دی، برباد کر دی. تو ہم یہی کہیں گے اتنے بڑے آج پلیٹ فارم سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا ہماری ٹیم نے یہ موضوع رکھا کہ خاص طور پر نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو سوشل میڈیا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. والدین کو اس حوالے سے ریسٹرکشن لگانی چاہیے اور پیار محبت سے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ جس دنیا کے اندر جا رہے ہیں یہ دلدل ہے، یہ اندھیر گلی ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا ہے. استعمال کرنا ہے، آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اس کے ذریعے ترقی کا راستہ استعمال کریں، اور دنیا کے اندر جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں اس کے ذریعے آپ استعمال کریں. اس کو غلط طور پر استعمال نہ کریں، ورنہ دنیا و آخرت کی ساری تباہی اور بربادی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس فحاشی اور عریانی کا جو گناہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے. بہت عمدہ انداز میں آپ نے بیان فرمایا، اور آپ نے دوران گفتگو اس کا اسکرین ٹائم کا کہا. یہ بہت زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے بچوں کی کیا، ہر عمر کے افراد کی آئی سائٹ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے، دماغ تک اس کے اثرات، اس کی ریزز جو ہیں جا رہی ہیں. ایک میں نے تجزیہ پڑھا تھا، ایک انالیٹیکل رپورٹ میں نے پڑھی پوری دنیا میں جن لوگوں نے اسے بنایا وہ تو اتنے نہیں اس سے نقصانات کا شکار ہوئے. البتہ ایشین کنٹریز میں پاکستان کا نام اس میں آتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اس کا استعمال ہے اور سب سے زیادہ اسکرین ٹائم جو ہے پاکستانی یوز کرتے ہیں. تو اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے ہر عمر کے افراد کو. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ آتا ہے یہ انسان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج علم و علماء میں سوشل میڈیا آج ہمارا موضوع ہے، اور یقیناً اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں ہمیں، لیکن بہت سے نقصانات بھی ہیں. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے ہر دو حوالوں کے ساتھ. اچھا، جو جدید ایجادات ہیں جسے انوینشنز کہتے ہیں، یہ بھی ہماری سہولت کے لیے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ استعمال پر منحصر ہے. اس کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے کہ جدید ایجادات کے حوالے سے، اس کے استعمال کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا اس کا حکم شرع ہے اور اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدید ایجادات کے حوالے سے جو اسلام کا تصور ہے اور حکم شرعی ہے، اس میں سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہم اس کو عرض کرتے ہیں کہ اسلام کو جدید ایجادات سے نہ کوئی دقت ہے، اسلام کو جدید ایجادات سے نہ کوئی تکلیف ہے، اور نہ ہی اسلام جدید ایجادات کو منع کرتا ہے. اور منع کر بھی کیسے سکتا ہے کہ چیزوں کا ایجاد ہونا یہ ایک فطری عمل ہے. ظاہر ہے کہ تمدن اور معاشرہ آگے بڑھتا ہے، نئی نئی چیزیں ذہنوں میں آتی ہیں، ایجاد ہوتی ہیں. اسٹون ایج سے لے کے ڈیجیٹل ایج تک انسان پہنچ گیا ہے. یہ ایک فطری مراحل سے گزرتا ہوا انسان پہنچا ہے، اور اسلام خود ایک دین فطرت ہے. تو جو چیز فطرت کے مطابق آگے بڑھے گی، نئی نئی چیزیں آئیں گی، ذہنوں میں ایجاد ہوں گی، تو اسلام ظاہر ہے کہ اس چیز سے منع کر ہی نہیں سکتا. خود اسلام کے دامن میں اتنی زیادہ وسعت ہے، اسلام اس حوالے سے اتنا رچ ہے، اتنا کمپریہنسو ہے، اتنا جامع ہے کہ قیامت تک جتنی چیزیں بھی ایجاد ہوتی رہیں گی اسلام ان کو اپنے دامن میں قبول کرتا رہے گا. آپ جتنی بلندی پر چلے جائیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہی ان ایجادات کے حوالے سے کافی ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تسخیر کی تو قرآن نے خود بات کی. بے شک. اب آپ دیکھیں نا، جتنی بھی چیزیں ہیں ایجادات، ان کا تعلق تسخیر سے ہی ہے نا، کہ انسان فلاں چیز پہ کنٹرول حاصل کر لیا، فلاں چیز پہ کنٹرول حاصل کر لیا. تو اسلام کی جو دامن میں وسعت ہے وہ ان تمام ایجادات کو ہمیشہ قبول کرتی رہی. ہاں، اسلام کا جو زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ جو انسان کی ایجاد کی اور سائنسی ترقی ہے، ایجادات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی ترقی ہے، ان دونوں کے اندر بیلنس رہنا چاہیے. ایجادات کی وجہ سے انسان مادہ پرست نہ ہو جائے، ایجادات کی وجہ سے انسان موجد کو یا ایجادات کو خدا نہ بنا لے اور کہیں خدا کا انکار نہ کر بیٹھے، جو آج ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں، فلکیات کے ماہرین ہیں، اور انہوں نے اس میں کتنی ترقیاں بھی حاصل کی مگر خدا تک نہ پہنچ سکے. تو اس لیے جو اسلام کا جو زور ہے نا وہ اس بات پر ہے. آپ قرون اولیٰ میں جیسے دیکھتے ہیں، روحانی ترقی پر اس کے ساتھ ساتھ زور دیا گیا کہ انسان پر کا جو خدا پر یقین ہے، جو دین پر یقین ہے، دینیات پر یقین ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ قائم رہ سکے.
اس کے ساتھ روحانی ترقی کے ساتھ انسان جتنی سائنسی ترقی کرے، جتنا آگے بڑھے، آپ دیکھیں نا، جیسے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اس سے لوگوں کو سہولت ہوتی ہے، بالکل، تو میں اس پہ حدیث پڑھتا ہوں، خیر الناس من ينفع کیا الناس، بات ہے، واہ، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آپ کی ایجادات سے اگر کسی کو نفع پہنچتا ہے، وہ اسلام کے دامن میں ہے، اسلام اس کو خوشی کے نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اچھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اگر ہم دیکھ لیں، کوئی بھی نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی، آپ اس کو کبھی بھی اس اعتبار سے نہ دیکھتے کہ یہ قدیم ہے یا جدید ہے۔ حلت و حرمت کا تعلق قدیم اور جدید ہونے سے نہیں ہے کہ یہ نئی چیز ہے تو حرام ہو جائے گی۔ اسلام اس نظر سے جدید چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اسلام اس کی قباحت کے پہلو سے دیکھتا ہے، اس کے نفع کے پہلو سے دیکھتا ہے کہ اگر اس میں قباحت ہے تو اس پہ قدغن لگائی جائے گی، اگر اس میں نفع ہے تو اسلام اس کو آزادی دے گا اور اس کو بالکل سہولت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ جو غزوہ احزاب کے موقع پر ہم ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم خندق کھود لیتے ہیں، حالانکہ یہ اہل عرب کا طریقہ نہیں تھا، اہل فارس کا طریقہ تھا، لیکن نفع بخش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور اس پہ عمل کیا، تو ایک نئی چیز تھی، بلکہ جو غیر قوم ہے ان کا وہ عمل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو اسلام اس نظر سے کسی چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ کس کا عمل ہے یا کس کا طریقہ ہے، ہاں وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ مسلم سائنسدان نے جو اس پر کمالات دنیا کو دیے ہیں، آپ امام جعفر صادق کو دیکھ لیں، جو ریاضی کے ماہر ترین فرد تھے، یعنی علم الحدیث میں جب آپ کا حلقہ احباب ہوتا تھا تو ایک وسیع حلقہ آپ کے سامنے موجود ہوتا تھا، اور آپ کے مخصوص شاگرد جو ریاضی میں ماہر تھے، آپ ان کو ایک الگ حلقے میں بٹھاتے اور آپ ریاضی پڑھایا کرتے تھے۔ تو ریاضی تو سائنسی ایجادات کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد جتنے لوگوں نے امام جعفر صادق سے مسلمانوں میں، مسلم مفکرین میں، جنہوں نے ان سے استفادہ کیا بعد میں، تو ان کی تعلیمات سے جابر بن حیان ہیں، تو وہ الجبرا کے جو ہے وہ ماہر بنے، الخوارزمی ہیں اس کے اندر، اچھا قاسم زہراوی ہیں، ابن ہیثم ہیں، وہ علی سینا ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ کسی نے، جیسے قاسم زہراوی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے سرجری کی، سرجری کے فن کو انہوں نے ایجاد کیا، اس کے تمام متعلقات پر انہوں نے بات کی، اور کائنات میں جو پہلی سرجری، جو جدید سرجری کی بنیاد تھی، وہ انہوں نے قائم کی، قاسم زہراوی نے۔ وہ علی سینا کو جو ہے بابا طب کہا جاتا ہے۔ الخوارزمی نے جو کتاب لکھی، کتاب الجبر والمقابلہ، وہ الجبرا کی بنیاد بنی، اور الجبرا جو سائنس کی بنیاد بنی۔ تو مسلم جو سائنسدان تھے، مفکرین تھے، جس وقت یورپ ڈارک ایج میں تھا، جس وقت ان کو جو ہے وہ غلاظتوں میں رہنے کی عادت تھی، اس وقت مسلم مفکرین کی جو تحقیقات تھی وہ دنیا میں ظاہر و باہر تھی۔ آج سوشل میڈیا پر بعض ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ ایک فتوے نے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، پتہ نہیں کوئی نئی جدید مشین نکل رہی تھی مسلمان، یہ سب بنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کو چلے ہم آج پیچھے ہیں ایجادات، آج بھی مسلم مفکرین اور جو سائنسدان ہیں دنیا میں ان کا نام ہے، بچوں کو نام بھی نہیں پتا، اہل عرب میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، خواتین میں کتنی بڑی بڑی خواتین ہیں جنہوں نے اس سائنسی دنیا میں کام کیا۔ لیکن اگر ہم اس میں آج پیچھے بھی ہیں تو اس کی بنیاد پر یہ مت کہا جائے کہ چند صدیاں پہلے مسلم مفکر نے، کوئی مفتی نے ایسا فتویٰ دیا تھا جس سے ترقیاں رک گئی تھیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ مسلم مفکرین نے ایجادات میں بہت بڑا حصہ لیا، دنیا کو انہوں نے ان ایجادات کی بنیادیں فراہم کی، جس کی بیس پر آج، بلکہ 3 دن پہلے میں خود BBC کی ایک رپورٹ سن رہا تھا، الخوارزمی کا انہوں نے تعلق کیا، بیان کیا اور اس بات کو قبول کیا کہ الجبرا کی جتنی بنیادی چیزیں ہیں وہ یورپ کو الخوارزمی سے ملی، خود BBC نے قبول کیا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اسلام کا بڑا واضح اس کے حوالے سے موقف ہے کہ اسلام اس کو روحانی ترقی کے توازن کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ ترقی کریں، آپ چیزوں کو سیکھیں، آپ جو ہے وہ علوم میں مہارت حاصل کریں، آپ اپڈیٹ رہیں، آپ آگے بڑھیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اسلام جو ہے وہ اسی کا حکم دیتا ہے۔ کیا بات ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال نے یہ شعر پڑھا اور کہا، اور علامہ صاحب نے جو غزوہ خندق کی مثال دی، واقعتاً یہ اسلامی غزوات میں یہ ایک ایسی چیز تھی جو حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے. ان کی حضور کا تو یہ طریقہ مبارک تھا کہ مشاورت فرمایا کرتے تھے. کوئی نئی بات ہو، کوئی چیز ہو، اس کو ڈسکس کیا کرتا کہ کوئی نئی رائے، اور اسی میں سے ایک یہ رائے تھی. تو اس وقت جو موجود جتنی سورسز تھیں، یعنی کہ جو سامان حرب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جتنی موجود سورسز تھیں وہ ساری استعمال ہوئی ہیں غزوات میں. اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی تو ایک اس کی چیز ہے. اور آج جتنی جدید چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بھی علماء حضرات بیان فرما رہے ہیں. حمد رب جلیل شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ثنا خواہ مل کر اللہ رب کریم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرتے ہیں. بے نوا نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں، صدا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں. باہر کے اجالے مجھے کیا سجھائیں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، پار مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں.
کی میں دیوار مولا مولا میں بندہ آسی ہوں